اعتبار سے بھی کچھ سوال اور آج کے سبق کے اعتبار سے بھی کچھ سوال ہو انشاءاللہ آخر میں. جی متفرق مسائل سے. جی استاد جی الرحمن متفرق الرحیم متفرق سبحان بھائی پڑھیں آپ. جی متفرق مسائل. مسئلہ نمبر 24. اگر کسی کی نمازیں سفر میں قضا ہو گئیں تو گھر پہنچ کر بھی ظہر عصر اور عشاء کی دو رکعتیں قضا پڑے اور سفر سے پہلے مثلا ظہر کی نماز قضا ہوگی تو سفر کی حالت میں 4 رکعتیں قضا پڑے. جی مسئلہ نمبر آواز 24. کم ہے آپ کی. آواز کم ہے. سب کو کم آ رہی ہے یا صرف مجھے کم آ رہی؟ استاد جی ویسے تو آواز ٹھیک آ رہی ہے مجھے عثمان بھائی کی. آواز ٹھیک آ رہی ہے اس سے. والیوم کم تو نہیں ہے موبائل کا؟ متفرق مسائل. مسئلہ نمبر 24. اگر کسی کی نمازیں سفر میں قضا ہو گئیں تو گھر پہنچ کر بھی ظہر عصر اور عشاء کی دو رکعتیں قضا پڑے اور سفر سے پہلے مثلا ظہر کی نماز قضا ہو گئی تو سفر کی حالت میں 4 رکعتیں قضا پڑے. سر جی ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ابھی صحیح ہو گئی. پڑھیں بسم اللہ. جی. مسئلہ نمبر 25. دریا میں کشتی چل رہی ہے اور نماز. جی مسئلہ نمبر 24. اگر کسی کی نمازیں جی سفر میں قضا ہو گئیں تو گھر پہنچ کر بھی ظہر عصر اور عشاء کی دو رکعتیں قضا پڑے اور سفر سے پہلے مثلا ظہر کی نماز قضا ہو گئی تو سفر کی حالت میں 4 رکعتیں قضا پڑے. جی جی. مسئلہ نمبر 25. دریا میں کشتی چل رہی ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو اسی چلتی کشتی پر نماز پڑھ لے. اگر کھڑے ہو کر پڑھنے سے چکر آئیں تو بیٹھ کر پڑھے. مسئلہ نمبر 26. ریل پر نماز پڑھنے کا بھی یہی حکم ہے کہ چلتی ریل میں نماز پڑھنا درست ہے اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنے سے چکر آئیں یا گرنے کا ڈر ہو تو بیٹھ کر پڑھے. مسئلہ نمبر 27. نماز پڑھتے ہوئے ریل نے رخ بدل لیا اور قبلہ دوسری طرف ہو گیا تو نماز ہی میں گھوم جائے اور قبلہ کی طرف رخ کر لے. اور کوئی ساتھی پڑھیں آگے. حضرت مسئلہ خواتین کے لیے چند احکام. مسئلہ نمبر 28. اگر 3 منزل یعنی 48 میل یا 78 کلومیٹر تقریباً سفر کرنا ہو تو جب تک کوئی محرم مرد یا شوہر ساتھ نہ ہو جب تک جب تک کوئی محرم مرد یا شوہر ساتھ نہ ہو اس وقت تک سفر کرنا درست نہیں. محرم کے بغیر سفر کرنا بڑا گناہ ہے. اگر 1-2 منزل جانا ہو تب بھی محرم کے بغیر جانا بہتر نہیں. مسئلہ نمبر 29. جس محرم کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر نہ ہو اور شریعت کی پابندی نہ کرتا ہو ایسے محرم کے ساتھ بھی سفر کرنا درست نہیں. درست نہیں. مسئلہ نمبر 30. سفر کے دوران نماز کا وقت آ گیا تو گاڑی سے اتر کر کسی الگ جگہ پر کھڑی ہو کر نماز پڑھ لے. اگر اپنے پاس برقع نہ ہو تو چادر وغیرہ میں خوب لپٹ کر اترے اور نماز پڑھے. اتنا پردہ کرنا جس میں نماز قضا ہو جائے حرام ہے. ہر بات میں شریعت کے حکم کو مقدم رکھے. پردے کی بھی وہی حد رکھے جو شریعت نے بتلائی ہے. شریعت کی حد سے آگے بڑھ کر اللہ جل شانہ کے سامنے شرم و حیا ظاہر کرنا بڑی بے وقوفی اور نادانی ہے. البتہ بلا ضرورت پردے میں کوتاہی کرنا گناہ ہے. حضرت آگے پڑھوں یا دوسرے ساتھی پڑھیں گے؟ جی دوسرے ساتھی پڑھیں. یہ اس میں مسئلہ نمبر 30 میں نا جو دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے اتنا پردہ کرنا جس میں نماز قضا ہو جائے حرام ہے. اس کا مطلب کسی ساتھی کو سمجھ میں آئے؟ یعنی استاد جی مطلب وہ گاڑی سے ہی نہ اتریں اس میں کہ کہیں میری بے پردگی نہ ہو اور سب کے سامنے نماز پڑھنے سے کیونکہ برقع نہیں ہے پاس. صحیح. جی آگے چلیں. کون سے ساتھی پڑھتے ہیں؟ میں پڑھ لوں استاد جی. جی مقیم مسافر کی امامت اور اقتداء. نہیں وہ ایک مسئلہ اس سے اوپر ہے 31 نمبر. اچھا
یہ عورت اگر 78 کلومیٹر سے زیادہ سفر کی نیت سے روانہ ہوئی لیکن وہ حالت حیض میں ہے تو جب تک وہ حالت حیض میں رہے گی مسافر نہیں ہوگی۔ حیض سے پاک ہونے کے بعد پوری 4 رکعتیں پڑھے۔ البتہ حیض سے پاک ہونے کے بعد اگر بقیہ سفر 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہو یا روانہ ہوتے وقت پاک تھی، راستہ میں حیض آ گیا ہو تو وہ مسافر ہے، نماز مسافروں کی طرح پڑھے۔ یعنی جہاں پر وہ اس کی پاک ہوگی وہاں سے اس کی وہ سفر شروع ہوگا، مطلب وہاں سے آگے مقدار شمار ہوگی۔ جی مطلب ہے وہ حالت حیض میں ابھی تک وہ نماز کا حکم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا، تو اس لیے وہ قصر وغیرہ کے احکام بھی اس کی طرف متوجہ نہیں۔ اب جب وہ حیض سے پاک ہوگی تو جب قضا یعنی حیض سے پاک ہونے کے بعد پوری 4 رکعتیں پڑھیں۔ جی، مقیم و مسافر کی امامت اور اقتداء۔ مقیم کی اقتداء مسافر کے پیچھے ہر حال میں درست ہے، چاہے ادا نماز ہو یا قضا، اور مسافر امام جب 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے تو مقیم مقتدی کو چاہیے کہ اٹھ کر اپنی نماز پوری کر لے اور اس میں قرات نہ کرے بلکہ خاموش کھڑا رہے، اس لیے کہ وہ لاحق ہے، اور قاعدہ اولا اس مقتدی پر بھی امام کی اتباع کی وجہ سے فرض ہوگا۔ مسافر امام کے لیے مستحب ہے کہ اپنے مقتدیوں کو دونوں طرف سلام پھیرنے کے فوراً بعد اپنے مسافر ہونے کی اطلاع کر دے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے قبل بھی اپنے مسافر ہونے کی اطلاع دے دے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے بھی وہ پیچھے منہ کر کے بتا دے کہ امام مسافر ہے، ہم قصر پڑھیں گے، تو بعد میں بھی جو جی بعد میں نمازی شامل ہو جاتے ہیں ان کو بھی بتا دیں۔ مسافر مسئلہ نمبر 33، مسافر بھی مقیم کی اقتداء کر سکتا ہے مگر وقت کے اندر، اور وقت ختم ہو جائے تو فجر اور مغرب میں کر سکتا ہے، ظہر عصر عشاء میں نہیں، اس لیے کہ جب مسافر مقیم کی اقتداء کرے گا تو امام کی اتباع کی وجہ سے پوری 4 رکعت یہ بھی پڑھے گا، اور امام کا قاعدہ اولا فرض نہ ہوگا اور اس کا فرض ہوگا، پس فرض قاعدہ والے کی اقتداء غیر فرض قاعدہ والے کے پیچھے ہوئی اور یہ درست نہیں۔ ساجی اس کی تھوڑی سی سمجھ نہیں آئی بس۔ یہ 2 نفل ہو گئے نا میرے خیال میں، اس وجہ سے جو مسافر ہے۔ نہیں نہیں، یہ جو مسئلہ آپ نے پڑھا نا، مسافر بھی مقیم کی اقتداء کر سکتا ہے، اور مگر وقت کے اندر، وقت ختم ہو جائے پھر فجر اور مغرب میں کر سکتا ہے، ظہر عصر اور عشاء میں، اس لیے کہ جب مسافر مقیم کی اقتداء کرے گا تو امام کی اتباع کی وجہ سے پوری 4 رکعت یہ بھی پڑھے گا۔ اب امام کا جو پہلا قاعدہ ہے وہ 4 رکعت والی نماز میں کون سا قاعدہ ہے؟ یہ واجب والا ہے یا فرض والا ہے؟ واجب واجب ہے جی۔ جی، تو جب یہ واجب والا ہے اور اس کا جو قاعدہ ہے وہ فرض ہے، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ فرض قاعدے والے تو کی صحیح ابتدا غیر فرض۔ جو جی میرا جی سمجھ آئی ہے نا، جو وقت کے اندر جو ہے نا یہاں وقف کریں گے تو مطلب وقت کے اندر تو کر سکتا ہے، وقت ختم ہو جائے تو پھر فجر اور مغرب میں کر سکتا ہے، ظہر عصر عشاء میں نہیں کر سکتا۔ یہ میرے خیال میں مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے۔ یعنی ظہر عصر عشاء میں تو وہ ساتھ جب جماعت کھڑی ہو اس وقت پڑھ سکتا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مطلب قضا نماز وہ قضا اگر ہو جائے تو پھر نہیں کر سکتا، شاید ایسے بھی ہوگا۔ بہرحال آپ سمجھا دیں گے۔
جی مجھے بھی تھوڑا اس میں کنفیوژن ہے. جب وقت ختم ہو جائے تو فجر اور مغرب میں کر سکتا ہے, ظہر عصر اور عشاء میں نہیں. یہ مسئلہ مجھے بھی کنفیوژن ہے اس میں. حضرت امام تو ہمیشہ مقیم ہی ہوتا ہے, مسافر تو اس کی ابتدا کرتا ہے, نماز چاہے 2 رکعت کی ہو, 3 کی ہو یا 4 رکعت کی ہو. تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ درست نہیں ہے. کئی دفعہ تو مسافر بھی مطلب وہاں پہ مقیمین نہیں پڑھاتے, وہ کہتے نہیں مسافر پڑھا لے, ہم بعد میں 2 رکعتیں پوری کر لیں گے. تو لیکن یہاں پہ جو کنفیوژن چیز دے رہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ امام کا قاعدہ اولا فرض نہ ہوگا, وہ یہ تو 4 رکعتیں تو مقیم کی ہو رہی ہیں, اس کا فرض نہیں ہوگا, جبکہ پیچھے والا تو نہیں کیس دونوں, کیونکہ اگر امام 2 رکعتیں قصر پڑھ رہا ہے تب بھی اس کا فرض ہے, اور اگر پیچھے والا اس کے پیچھے پڑھ رہا ہے تب بھی اس کے لیے تو واجب ہے, تو پھر بھی وہ اولا اعلیٰ تو امام ہی رہا دونوں حالتوں میں. چلے میں اس کو تھوڑا دیکھ لیتا ہوں. اس میں صرف وہ کنفیوژن والی جو بات ہے نا, وہ وقت ختم ہونے کے بعد کی ہے, کہ جب وقت ختم ہو جائے تو پھر وہ مسافر مقیم کی ابتدا صرف ان 2 نمازوں میں کر سکتا ہے, جس میں ایک ہی قاعدہ, یعنی وہ فجر میں جس طرح ایک قاعدہ ہے اور مغرب کی تو ویسے ہی مسافر پر بھی 3 ہی ہیں, تو ان میں کر سکتا ہے, باقی ظہر عصر اور عشاء میں نہیں کر سکتا. تو حضرت ویسے اگر بندہ کہیں مسافر ہے, سفر میں ہے, کسی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے 4 رکعت والی ہے, تو اس میں تو پھر بڑا عجیب سا ہے کہ مسافر تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں امامت کرتا ہوں آپ پیچھے پڑھ لیں. ظاہر مقیمی امام ہوگا اور مسافر تو اس کے پیچھے نماز پڑھے گا, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ درست نہیں ہے. یہ کیسے ہوگا؟ نہیں, درست نہیں ہے کا لفظ تو یہاں پر نہیں ہے نا. وقت کے اندر تو کر سکتا ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وقت ہے, یعنی نماز اپنے وقت پر ہی ہو رہی ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح, لیکن یہ قضا مسئلہ نماز صرف کی بات کر وقت رہے ہیں. ختم, ہاں مسئلہ وقت ختم ہو جائے تو پھر وہ اس کا قضا جو ہے وہ وہی کہہ رہے ہیں. تو فجر اور مغرب میں وہ امام کے پیچھے کر سکتا ہے, لیکن ظہر عصر اور عشاء میں نہیں. بات صرف یہ تھوڑا یعنی ہے, باقی وہ وقت کے اندر تو اب ہم اکثر اسی طرح ہی ہوتا ہے, صورتحال اسی طرح ہی ہوتی ہے. کہیں پر بھی ہم جاتے ہیں تو رائے ونڈ میں جائیں یا ملتان میں جب جاتے ہیں تو مقیم مسافر کے پیچھے ہی ہم سارے, مقیم امام کے پیچھے ہی ہم سارے مسافر ہوتے ہیں, تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اکثر اسی طرح ہی ہوتا ہے نا, جہاں پر بھی ہم سفر میں جاتے ہیں اور جن مساجد میں سفر میں ہم پڑھتے ہیں تو مساجد والے ائمہ تو مقیمین ہی ہوتے ہیں. جی اس کو میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ. آگے چلیں. جی انشاءاللہ. جی اور کوئی ساتھی پڑھے, یہ بھائی ظفر اقبال پڑھ لیں. استاد جی یہ اضافہ سے, جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوائی جہاز اور بحری جہاز میں نماز. مسئلہ نمبر 1, پرواز کے دوران ہوائی جہاز میں نماز, لیکن کھڑے ہو کر قبلہ رخ نماز پڑھنا چاہیے, البتہ اگر آگے اگر ان کی آواز کٹ رہی ہے. سر چکرانے کا خطرہ ہو یا کوئی اور عذر ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھیں. بحری جہاز اور کشتی اگر سمندر میں چل رہے ہوں تو ان کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر عذر نہ ہو تو کھڑے ہو کر قبلہ رخ نماز پڑھے. یہ اس وقت ہے کہ کشتی کو کنارے لگا کر اتر نہ سکتا ہو, ورنہ کنارے اچھا, لگا ویسے کر زمین پر اتر کر. یہ جو صحیح لفظ ہے نا, تو یہ کشتی ہے, کشتی کشتی صحیح لفظ کشتی ہے. جی کشتی کو کنارے لگا کر اتر نہ سکتا ہو, ورنہ کنارے لگا کر زمین پر اتر کر نماز پڑھنی چاہیے. اگر کشتی کنارے پر ہے
تو زمین پر ٹکی ہوئی ہونے کی صورت میں اس پر نماز درست ہے۔ اگر زمین پر ٹکی ہوئی نہ ہو تو اترنا ضروری ہے، اگر اتر نہ سکتا ہو تو وہی نماز پڑھ لے، لیکن اس نماز کا لوٹانا ضروری ہے۔ احسن الفتاوی۔ حضرت یہ اردو میں تو لفظ کشتی ہی استعمال سنا ہے اس کا اکثر، یہ آپ کشتی فرما رہے ہیں؟ جی ہاں صحیح لفظ کشتی ہے۔ وہ آج میں مولانا کا بیان سن رہا تھا نا، تازہ بیان سنا ہے مولانا طاہر مل صاحب کا، تو وہ طلبہ میں بیان کر فرما رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ صحیح لفظ کشتی ہے۔ بہت سے اور عربی غالباً الفاظ ہیں جو اردو میں معروف ہو گئے، تو بس پہ جیسے اردو میں ان کا بولنا شروع کر دیا عوام نے، ایسے ہی پھر وہ استعمال ہوتے ہیں، تو اگر ان کو عربی کی طرح اگر پڑھیں گے تو پھر تو وہ عجیب سا لگتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد جی ہیں جی اردو کے، وہ فرما رہے تھے کہ جو لفظ ہے نا کلفی، یہ اصل میں کلفی نہیں کفلی ہے، تو کفلی کہنا بالکل عجیب لگے گا، لیکن وہ کہتے ہیں گرامر کے اعتبار سے یہ کفلی ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے جب کوئی کسی کو کڈنیپ کرے تو آپ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اغوا کہتے ہیں۔ اغوا، الف یعنی اغوا کسرہ کے ساتھ، لیکن صحیح لفظ یہ اغوا ہے، باب افعال اغوا سے اغوا یغوی اغواءن، جی باب افعال کی مصدر ہے اغوا۔ جی اور اسی طرح لائن میں جب ہم کھڑے ہوں تو لائن کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ قطار، قطار کہتے ہیں۔ قطار۔ اور ٹرین کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ قطار، عربی میں قطار۔ قطار۔ اب اردو میں قطار، ہم قطار کہتے ہیں، صحیح لفظ قطار ہے، قطار صحیح، اردو میں قطار۔ بھی قطار کہنا۔ بہت سارے اس طرح کے لفظ ہیں جو وہ ان کی زبر زیر کی، لیکن علماء کو کوشش یہ کی جائے کہ تلفظ صحیح ہوں ان کے، کیونکہ عوام پھر اس کو نوٹ کرتی ہے۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی آگے کون سے ساتھی پڑھیں گے جمعہ اور عیدین کا حضرت بیان؟ اس میں وہ یہاں پہ ایک سوال تھا کہ گاڑی میں اور جہاز میں تو نماز کا اعادہ کا نہیں بتایا گیا کہ لوٹائی نہیں جائے گی، کشتی میں کیوں ہے؟ جبکہ وہاں پر بھی جو رخ اس نے کشتی کا پہلے سے تعین کیا ہوگا وہ بھی تقریباً اسی ایک ہی ڈائریکشن میں چل رہی ہوتی ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ کشتی میں وہ کہہ رہا ہے کہ جب بعد میں رکے تو اس کو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی؟ نہیں، دوبارہ نہیں، یہ صرف وہ ہے کشتی اگر کنارے پر ہے اور زمین پر ٹکی ہوئی ہونے کی صورت میں اس پر نماز درست ہے، لیکن اگر وہ کشتی جو کنارے پر ہے لیکن زمین پر ٹکی ہوئی نہیں ہے، اچھا ایک تو ہے صحیح، نا کہ جی کشتی وہ صحیح، چل رہی ہے تو اس میں تو نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کنارے جی پر صحیح، ہے اور اس کے باوجود زمین پر ٹکی ہوئی نہیں ہے تو پھر اور وہ اتر نہیں رہا تو اس کو لوٹانا ہوگا، یہ صرف اسی کے جی بارے میں صحیح، جی صحیح حضرت۔ ہے۔ آگے کون پڑھیں گے؟ اسامہ میں بھائی پڑھوں پڑھیں حضرت گے یہ عبد سارے؟ الرحمن؟ جی استاد جی، جی جی استاد۔ جمعہ اور عیدین کا بیان، جمعہ کے فضائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں سے بہتر ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے، اور قیامت بھی اسی دن ہوگی۔ صحیح مسلم شریف۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ میں ایک وقت ایسا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو ضرور قبول ہو۔ صحیحین شریفین۔ علماء کی آراء مختلف ہیں کہ یہ وقت جس کا ذکر حدیث میں گزرا کون سا وقت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شرح سفر السعادہ میں 40 قول نقل کیے ہیں، مگر ان سب میں 2 قولوں کو ترجیح دی ہے، ایک یہ کہ وہ وقت خطبہ سے نماز کے ختم ہونے تک ہے، دوسرا یہ کہ وہ وقت جمعے کے دن کے آخر میں ہے، اور اس دوسرے قول کو علماء کی ایک بڑی جماعت نے اختیار کیا ہے اور بہت سی صحیح احادیث اس کی تائید کرتی ہیں۔ شیخ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن کسی خادمہ کو حکم دیتی تھیں کہ جب جمعے کا دن ختم ہونے لگے تو ان کو بتا دے تاکہ وہ اس وقت ذکر اور دعا میں مشغول ہو جائیں۔
شاعت اللمعات۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے سب دنوں میں جمعے کا دن افضل ہے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اس روز کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو کہ وہ اسی دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے حالانکہ وفات کے بعد آپ کی ہڈیاں بھی نہ ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا بدن زمین پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے۔ ابو داؤد شریف۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، جمعے سے زیادہ یہ کوئی شاید یہ نا وہ سورہ بروج میں نا، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، تو یہ شاہد کا جو لفظ ہے نا اس سے مراد یہ جمعے کا دن ہے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، جمعے سے زیادہ کوئی دن مقدس نہیں، اس میں ایک وقت ایسا ہے کہ کوئی مسلمان اس میں جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور جس چیز سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے۔ ترمذی۔ شاہد کا لفظ سورہ بروج میں واقع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ ترجمہ، قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے، یعنی بڑے بڑے ستاروں والا، اور قسم ہے روز موعود قیامت کی، اور قسم ہے شاہد جمعے کی اور مشہود عرفہ کی۔ نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار اور اللہ پاک کے نزدیک سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک اس کی عظمت ہے۔ ابن ماجہ۔ نمبر 6، نبی جی کریم بھائی جلیل پڑھیں، بھائی جلیل قریشی صاحب پڑھیں۔ بسم اللہ ساجی الرحمن یہ الرحیم۔ پوچھے آیا شیخ دہلوی، ان سے کیا مراد ہے؟ شیخ دہلوی فرماتے ہیں شیخ دہلوی سے مراد اوپر ہی ان کا جو نام گزرا شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہی ہیں۔ اچھا اچھا، صحیح صحیح صحیح۔ جی نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا شب جمعہ کو مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 7، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم کی تلاوت فرمائی۔ ان کے پاس ایک یہودی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ اگر ہم پر ایسی آیت اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت 2 عیدوں کے دن اتری تھی، جمعہ اور عرفہ کے دن، یعنی ہم کو بنانے کی کیا حاجت، اس دن تو خود ہی 2 عیدیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جمعے کی رات روشن رات ہے اور جمعے کا دن روشن دن ہے۔ مشکات شریف۔ نمبر 9، قیامت کے بعد جب اللہ تعالیٰ مستحقین جنت کو جنت میں اور مستحقین دوزخ کو دوزخ میں بھیج دیں گے، اور یہی دن وہاں بھی ہوں گے اگرچہ وہاں دن رات نہ ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو دن اور رات کی مقدار گھنٹوں کے حساب سے دکھائے گا۔ بس جب جمعہ کا دن آئے گا اور وہ وقت ہوگا جس وقت مسلمان دنیا میں جمعہ کی نماز کے لیے نکلتے تھے، ایک آواز لگانے والا آواز دے گا، اے اہل جنت، مزید اضافی انعام کے جنگلوں میں چلو۔ وہ ایسا جنگل ہے جس کا طول و عرض سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ وہاں مشک کے ڈھیر آسمان کے برابر بلند ہوں گے، انبیاء علیہ السلام نور کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے اور مومنین یاقوت کی کرسیوں پر۔ بس جب سب لوگ اپنے اپنے مقام پر بیٹھ جائیں گے، حق تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جس سے وہ مشک جو وہاں ڈھیر ہوگا اڑے گا۔ وہ ہوا اس مشک کو ان کے کپڑوں میں لے جائے گی اور ان کے چہرے اور بالوں میں لگائے گی۔ وہ ہوا اس مشک کے لگانے کے طریقہ اس عورت سے بھی زیادہ جانتی ہے جس کو تمام دنیا کی خوشبوئیں دی جائیں۔ پھر حق تعالیٰ عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دے گا
کہ عرش کو ان لوگوں کے درمیان میں لے جا کر رکھو، پھر ان لوگوں کو خطاب کر کے فرمائے گا، اے میرے بندو جو غیب پر ایمان لائے ہو، حالانکہ مجھ کو دیکھا نہ تھا اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور میرے حکم کی اطاعت کی، اب کچھ مجھ سے مانگو۔ یہ دن مزید یعنی زیادہ انعام کرنے کا ہے۔ سب لوگ ایک زبان ہو کر کہیں گے، اے پروردگار، ہم تجھ سے خوش ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا، اے اہل جنت، اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو تم کو اپنی بہشت میں نہ رکھتا، اور کچھ مانگو، یہ دن مزید اضافی انعام کا ہے۔ تب سب لوگ یک زبان ہو کر عرض کریں گے، اے پروردگار، ہم کو اپنا جمال دکھا دے کہ ہم تیری مقدس ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ بس حق سبحانہ و تعالیٰ پردہ اٹھا دے گا اور ان لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا اور اپنے جمال جہاں آرا سے ان کو گھیر لے گا۔ اگر اہل جنت کے لیے یہ حکم نہ ہو چکا ہوتا کہ یہ لوگ کچھ جلائے نہ جائیں گے تو بے شک وہ اس نور کی تاب نہ لا سکیں اور جل جائیں۔ پھر ان سے فرمائے گا کہ اب اپنے اپنے مقامات پر واپس جاؤ۔ ان لوگوں کا حسن و جمال اس جمال حقیقی کے اثر سے دگنا ہو گیا ہوگا۔ یہ لوگ اپنی بیویوں کے پاس آئیں گے لیکن نہ بیویاں ان کو دیکھیں گی نہ یہ بیویوں کو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نور جو ان کو چھپائے ہوئے تھا ہٹ جائے گا، تب یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ ان کی بیویاں کہیں گی کہ جاتے وقت جیسی تمہاری صورت تھی وہ اب نہیں، یعنی ہزار ہا درجہ اس سے اچھی ہے۔ یہ لوگ جواب دیں گے کہ ہاں، یہ اس سبب سے کہ حق تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کو ہم پر ظاہر کیا تھا اور ہم نے اس کے جمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شرح سفر السعادت نمبر 10۔ ہر روز دوپہر کے وقت دوزخ تیز کی جاتی ہے مگر جمعے کی برکت سے جمعے کے دن تیز نہیں کی جاتی۔ جی آگے بھائی عبد الرحمن پڑھیں۔ جی حضرت۔ نمبر 11، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعے کو ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے عید مقرر فرمایا ہے، بس اس دن غسل کرو اور جس کے پاس خوشبو ہو وہ خوشبو لگائے اور مسواک اس دن پابندی سے کرو۔ نمبر 12، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور بقدر مکان طہارت حاصل کرے، اس کے بعد اپنے بالوں میں تیل لگائے اور خوشبو استعمال کرے، اس کے بعد نماز کے لیے چلے اور جب مسجد میں آئے کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھے، پھر جس قدر نوافل اس کی قسمت میں ہو پڑے، پھر جب امام خطبہ پڑھنے لگے تو خاموش ہو تو اس کے گزشتہ جمعے سے اس وقت تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 13، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی جمعے کے دن خوب غسل کرے اور سویرے مسجد میں پیدل جائے، سوار ہو کر نہ جائے، پھر خطبہ سنے اور اس درمیان میں کوئی لغو کام نہ کرے تو اس کو ہر قدم کے بدلے ایک سال کی کامل عبادت کا ثواب ملے گا، 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی نمازوں کا۔ جمعہ چھوڑنے پر وعیدیں۔ نمبر 1، ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لوگ نماز جمعہ نہ چھوڑیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ سب غفلت میں پڑ جائیں گے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 جمعہ سستی سے یعنی بغیر عذر کے ترک کر دیتا ہے
اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ ترمذی شریف۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر واجب ہے سوائے 4 آدمیوں کے۔ نمبر 1، غلام یعنی جو شرعی قاعدے کے مطابق کسی کی ملکیت ہو۔ نمبر 2، عورت۔ نمبر 3، نابالغ لڑکا۔ نمبر 4، بیمار۔ ابو داؤد شریف۔ نمبر 4، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تارکین جمعے کے حق میں فرمایا میرا پکا ارادہ ہوا کہ کسی کو اپنی جگہ امام بنا دوں اور خود ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو نماز جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ صحیح مسلم شریف۔ اسی طرح کسی حدیث جماعت چھوڑنے کے بارے میں بھی آئی ہے جس کو ہم اوپر لکھ چکے ہیں۔ نمبر 5، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بلا ضرورت جمعے کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے جو تبدیلی سے بالکل محفوظ ہے، یعنی اس کے نفاق کا حکم ہمیشہ رہے گا، البتہ اگر توبہ کر لے یا اللہ تعالی محض اپنی مہربانی سے معاف فرما دے تو دوسری بات ہے۔ نمبر 6، جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے جمعے کے دن نماز جمعہ پڑھنا ضروری ہے سوائے بیمار، مسافر، عورت، نابالغ لڑکے اور غلام کے۔ پس اگر کوئی شخص فضول کام یا تجارت میں مشغول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے توجہ ہٹا لیتے ہیں اور وہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ مشکات شریف۔ جی یہ غلام کو کیوں مستثنا کیا ہے جمعے کی نماز سے؟ جی، غلام اور عورت اور نابالغ لڑکا، غلام چونکہ وہ کسی کی ملکیت میں نا یعنی ماتحت ہے، جس طرح نابالغ لڑکا ہے، اور عورت بھی وہ شوہر کے تابع ہے، تو یہ کچھ ہیں جو مستثنا ہے، ان پر وہ فرض نہیں ہے، لیکن وہ شرعی قاعدے کے مطابق غلام۔ پیچھے ہے کہ آگے جی 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 نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر واجب ہے، تو یہ واجب ہے یا فرض ہے؟ ظہر نماز تو فرض ہے اور جمعہ واجب ہے۔ جی جی، واجب اور فرض میں بس تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ یعنی واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا اور فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، باقی لازم ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ جس طرح آپ وطر کی مثال سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی وہ نمازیں قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ 5 نمازوں کی بھی قضا کرتا ہے، ساتھ میں جو وطر ہے اس کی بھی قضا کرتا ہے۔ واجب اور فرض میں عملی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح فرض پڑھنا ضروری اس طرح واجب پڑھنا بھی، صرف عقیدے کے اعتبار سے کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے، واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر تو بظاہر تو وہ کیونکہ جمعے کی تو فرضیت قرآن پاک سے ہی ثابت ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا استاد جی کہ واجب کا ادا نہ کرنے والا گناہ گار ہے۔ جی، فاسق ہے وہی۔ جی اچھا، یہ دو اگر رہتے عورت ہیں کو اس کا خاوند اجازت دے شاہ جی، جی 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 اگر عورت کو اس کا خاوند اجازت دے تو پھر وہ جمعہ پڑھ سکتی ہے؟ نہیں، عورت پر بھی جمعہ نہیں، شریعت نے اس پر فرض نہیں کیا۔
خاوند بھلے اجازت دے دے لیکن شریعت نے اس پر زور کی نماز فرض کی ہے. جس طرح دیہات والے ہیں ان پر جمعہ فرض نہیں ہے. اگر وہ دیہات میں جمعہ پڑھتے بھی ہیں تو ان کا وہ جمعہ ادا نہیں ہوگا. وہ مسئلہ آگے آ رہا ہے کہ کن کن پر جمعہ فرض ہے. جی یہ ایک وہ حدیث رہتی ہے، اس کو ساتھ ہی کوئی پڑھ لے. یہ جو خواتین مکہ اور مدینہ میں جمعہ باجماعت پڑھتی ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتی ہیں. جی جی عورت پر بھی جمعہ. جی جی پڑھیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جس شخص نے پے در پہ کئی جمعے چھوڑ دیے تو اس نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا. ان احادیث سے سرسری نظر کے بعد یہ نتیجہ بخوبی نکل سکتا ہے کہ شریعت میں نماز جمعے کی سخت تاکید ہے اور اس کے چھوڑنے پر سخت سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں. یا اب بھی کوئی شخص اسلام کے دعوے کے بعد اس فرض کو چھوڑنے کی جرات کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں پر فرض کا لفظ استعمال کیا ہے کہ فرض اور واجب ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں، عملی اعتبار سے کوئی فرق نہیں. بس یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ. پھر